یہ عشق محمدی ہی ہے کہ جس کے سبب آج عرس پاک قبلہ حاجی صاحب حاجی مشتاق صاحب آج اس قدر رونق کا سبب ما سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ اسی لیے قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیونکہ ارباب نظر میں تمہیں ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ سرکار کی وہ شان ہے، تو سرکار سے محبت کا جو فیض ہے جو قبلہ حاجی صاحب کو ملا اور اسی نسبت کے ساتھ اہل علاقہ اہل شادی وال کو ملا، تو میں بلا تاخیر صاحبزادہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ آپ کے آمد سے قبل کو زور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، ہلالی خون ہے جن کے وجود کے اندر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحبزادہ خطیب مبتدا واعظ شیریں شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل شہید صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ صاحبزادہ صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے دو ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ آج رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد شاہی جامع مسجد کے لادار میں ماہانہ درس قرآن کا پروگرام رد پذیر ہوگا، جس میں انشاءاللہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب جلوہ افروز ہوں گے، وہاں بھی جا کر آپ صاحبزادہ صاحب کو سن سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان سماعت فرمائیں کہ 24 دسمبر اسی مہینے کی جو 24 تاریخ ہے بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انجمن طلبہ اسلام شادیوال کی سالانہ محفل باران احمد کے عنوان سے منعقد پذیر ہوگی، جس میں ملک بھر سے خوبصورت صاحب ذوق ثنا خان تشریف لائیں گے۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ اس میں بھی تشریف لائیے گا۔ تاریخ نوٹ فرما لیں 24 دسمبر بروز ہفتہ، بلا تاخیر میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے خوبصورت اور شعلہ بیان مقرر جناب صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب سے۔ الصلاة والسلام على سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير البلاد والأديان وعلى آله وأصحابه حضور الإيمان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ زینت السادات حضرت علامہ صاحبزادہ سید زین العابدین شاہ صاحب، استاذ العلماء مولانا ابرار حسین نقشبندی صاحب، حضرت مولانا علامہ حافظ خالد محمود
نقشبندی صاحب، حضرت علامہ خضر حیات کیلانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد زمان غوری صاحب، اور آج کی محفل کے لیے لاہور سے خصوصی طور پہ تشریف لانے والے مہمانوں کی وقار حضرت علامہ نجیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا محمد یونس بیرانی صاحب، دیگر مہمانان کی وقار برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت ہم سب ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھیں تو صرف محفل کا ظاہری ماحول نظر آتا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس محفل پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، گناہ بخشے جا رہے ہیں، دل چمکائے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 198 میں ہے، تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ محبوب آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ سورہ حج میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دیکھنے کے لیے صرف بصارت ہی کافی نہیں، بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر بصارت سے دیکھیں تو مسجد کا ماحول اور اس کی محفل ہی نظر آئے گی، لیکن اگر بصیرت سے دیکھیں تو محسوس ہوگا گنبد خضرا سے رحمت کی گٹا ہوتی ہے اور حاضرین کے دلوں پہ برس رہی ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کرتا ہے سنگ، اس کچھ تے بھی آ جاتا ہی رہتا رحمت۔ آج عرس ہے اس ہستی کا جن کا جسم تو گجرات کی سرزمین پہ رہتا، جن کا جسم تو شادیوال کی سرزمین پہ رہتا تھا، لیکن ان کا دل مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینہ، میں یہاں ہوں میرا دل مدینہ۔ آج عرس ہے اس ہستی کا جنہیں مسجدیں بنانے کا شوق، جنہیں مدارس آباد کرنے کا شوق۔ کہیں سفر کریں، راستے میں کوئی مدرسہ آ جائے تو اس مدرسے کے طالب علموں سے بھی محبت کرتے تھے۔ کہیں راستے میں کوئی عالم دین مل جائے تو اس عالم دین کو بھی سینے سے لگا لیتے تھے۔ آج عرس ہے اس ہستی کا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ نے انہیں بلند نظر عطا فرمائی اور درد و سوز کی دولت عطا فرمائی۔ آج عرس ہے اس ہستی کا جن کا وجود ایک شجر سایہ دار کی طرح تھا، زندگی کی چلچلاتی دھوپ سے گھبرائے ہوئے لوگ جب الحاج مشتاق احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا سے نکل کے کسی گھنے سائے والے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پیشوائے اہل طریقت، زینت الاصفیاء، عاشق خیر الورا، قرۃ عیون الصلحاء، الحاج مشتاق احمد قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت گوناگو صفات کی حامل تھی۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے،
جس کا وجود دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو، جس کا وجود دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ پریشان حال لوگ آتے، اپنے دکھ سناتے، حاجی صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے اپنے دکھ بھول جاتے تھے۔ حاجی صاحب ان کے لیے دعا فرماتے، اللہ مشکلیں ٹال دیتا۔ حاجی صاحب ہر طرح سے مدد فرماتے تھے، دعا بھی کرتے، دوا بھی دیتے، ہر طرح سے دکھ بانٹتے تھے۔ وہ دکھ بانٹنے والی شخصیت تھے، وہ ایک ٹھنڈی چھاؤں کی حیثیت رکھتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، جن کے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں آپ نے عشق رسول کے چراغ جلائے۔ میں جب بھی حاجی اشرف صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے حاجی مشتاق احمد صاحب بھی نظر آتے ہیں۔ میں جب بھی حضرت صاحبزادہ حاجی افضال احمد صاحب کو دیکھتا ہوں تو ان کی محبتوں میں صاحب عرس کی محبتیں ہی نظر آتی ہیں۔ آج یہ عرس پاک کی محفل دیکھ کے میرا دل کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنی ہو تو آؤ آج اس عرس پاک کی محفل کو دیکھ لو۔ صاحب عرس زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، آج اللہ ان کا ذکر کروا رہا۔ جو گلشن وہ آباد کر کے گئے، میں خراج تعظیم پیش کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ حاجی افضال احمد صاحب، عبد الماجد صاحب، محمد راشد صاحب اور ان کے رفقاء کو، حاجی صاحب کے محبین کو، کہ انہوں نے حاجی صاحب کے گلشن کو اجڑنے نہیں دیا۔ وہ شمعیں آج بھی جل رہی ہیں، وہ گلشن آج بھی آباد ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے دین سے وفا کرتا ہے اللہ بھی انہیں دائمی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے جو آج صاحب حال کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں۔ میری متعدد مرتبہ صاحب عرس سے ملاقات ہوئی، میں اکثر یہ سوچتا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی حضرت قبلہ حاجی صاحب کی زبان پہ حضور کا نام پہلے آتا ہے یا آنکھوں میں آنسو پہلے آتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ جو اس دولت سے محروم ہوتے تھے، وہ بھی قبلہ حاجی صاحب کی صحبت میں بیٹھتے تو انہیں بھی درد کی دولت مل جاتی۔ شادی والو تم خوش نصیب ہو، ایک پیکر سوز و گداز یہاں تشریف فرما ہے۔ زندگی میں مسجدوں سے محبت کرتے رہے، آج انہوں نے ڈیرہ ہی مسجد میں لگا دیا۔ ہمہ وقت جہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں حاجی صاحب نے ڈیرہ لگا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاجی صاحب کی اس مشن سے وفا کی توفیق دے، مسجدیں اور مدارس آباد کرنے کی توفیق دے، مخلوق خدا کے غم بانٹنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے یہ بات تصوف کی کتابوں میں آئی ہے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا، اللہ نے مجھے ابدال کے مقام پہ فائز کر دیا۔ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، مخلوق خدا کے غم بانٹتا ہے، اللہ اسے اپنے قرب کا خاص مقام عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی آپ رقیب محفل صاحب سے سن رہے تھے، یوں تو حاجی صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن جو عشق رسول کا پہلو ہے وہ محور ہے ان کی ہستی کا، وہ بنیاد ہے ان کی شخصیت کی۔ ان کے سارے کام اسی محور کے گرد گھومتے تھے، محبت رسول، عشق رسول، ادب رسول، ذکر رسول، یہ حاجی صاحب کی زندگی پر غالب تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث متفق علیہ تلاوت کی ہے، چند گھڑیاں اس کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔
لیکن حدیث پاک سنانے سے پہلے لاہور سے جو آج خصوصی طور پہ مہمان تشریف لائے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ موئے مبارک شریف کا تحفہ لے کے آئے ہیں، تو آج اسے پاک کی محفل کے برکات دو چند ہو گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے، اللہ دعا کو قبول فرماتے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، ان کی زیارت کریں، دعا قبول ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فیہ سکینۃ من ربکم، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ نور، قوت، یہ دونوں جب ملیں اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، تو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ سکینہ میں نور کا معنی بھی ہے، سکینہ میں قوت کا معنی بھی ہے۔ وہ صندوق جس میں حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگے، رب نور بھی عطا کرتا ہے، قوت بھی عطا کرتا ہے، دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ آج تو آپ تبرکات مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام الانبیاء کے تبرکات کی شان زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات؟ بڑی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کی، پر حضرت موسیٰ مقتدی ہیں ہمارے آقا امام۔ شکرانے کی نیت سے بیٹھے، آج خوشی کا موقع ہے، بوئے مبارک کی زیارت ہوگی، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی دوبارہ دل کر رہے کہ اسی کو آپ کے سامنے دہراؤں۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب وہ آپ کو دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محبوب وہ آپ کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں۔ ہمیں پسینہ آئے، پسینے سے بدبو آتی ہے، حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے تھوک میں بیماریاں ہیں، حضور کے لعاب دہن میں بیماریوں کی شفا ہے۔ ہم جسم سے بال اتارے بیکار ہیں، پھینک دیے گئے، بالوں سے نفرت کرتے ہیں، جسم سے اتار دیے۔ میرے آقا کریم حج کے موقع پر سر اقدس سے بال اتروا رہے ہیں، صحابہ جھولیاں پھیلا کے کھڑے، ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ صحابہ حضور کے منہ اقدس کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں۔ تاریخ واقعی میں ہے، شمس التواریخ میں ہے، دیگر کئی مورخین نے لکھا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، میں جس جنگ میں شامل ہوتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا کرتا ہے، یہ میری تلوار کی کرامت نہیں ہے، یہ حضور کے منہ مبارک کی برکت ہے۔ میں حضور کے منہ مبارک کو ٹوپی میں سی کے لے جاتا، تو آج منہ مبارک کی زیارت آپ کو بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اس لیے گناہوں کی بخشش مانگے، جو دل میں تمنائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج حسن نیت پہلے سے زیادہ ذوق اور شوق لے کے بیٹھیں، اور اس کی محفل بھی ہے اور ساتھ تبرکات شریفہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو حدیث متفق علیہ تلاوت کی ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور آج اس ہستی کے عرس میں ہم شامل ہیں۔
ان کی زندگی اسی کی تشریح ہے اور تفسیر ہے۔ ہم سب اہل ایمان ہیں اور ہمارا تعارف ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ نفس محبت ہے تو نفس ایمان ہے، کمال محبت ہے تو کمال ایمان ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میرے دل میں حضور کا پیار کتنا ہے۔ جتنا آپ حضور سے پیار کرتے ہیں نا اتنا ہی ایمان ہے۔ ماں بڑی محبت کرتی ہے اولاد سے، دعائیں کر کر کے بیٹا لیا، بیٹے کی عمر ہوئی 4 سال، بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ مردہ بیٹے کو ماں گھر میں رکھے گی، وہ کہے گی لے جاؤ اس کو دفنا دو۔ اس نے کیوں کہا بیٹے کو لے جاؤ قبر میں دفنا دو؟ کیا وہ پیار نہیں کرتی تھی اس بچے سے؟ ماں بیٹے سے کتنا پیار کرتی، پھر گھر میں کیوں نہیں رکھتی؟ وہ کہتی ہے روح نکل گئی ہے، جسم بیکار ہے۔ تو اس جسم کی ساری ویلیو، اس جسم کی ساری رونقیں، اس جسم کی ساری بہاریں، اس جسم کی ساری ویلیو، قدر و قیمت روح کی وجہ سے۔ روح نکل گئی، جسم بیکار ہو گیا۔ جس طرح وہ ماں جو محبت کرتی ہے پر روح نکل جائے تو کہتی ہے جسم کو جا کے دفنا دو۔ دین ایک جسم ہے تو اس کی روح محبت رسول ہے۔ محبت رسول کے بغیر نماز، روزہ، حج و زکات، یہ شرعی احکام محبت رسول کے بغیر عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضائے تصورات۔ عشق نہیں ہے تو یہ بے جان عبادات ہیں، ان کے اندر روح نہیں، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کی جائے۔ دین کے جسم کی جان محبت رسول ہے۔ جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ متن بعد میں سنا رہا ہوں، پہلے راوی کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، آپ ہجرت فرما کے مکہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی حضرت انس کی والدہ صحابیہ کلمہ پڑھ چکی ہیں، اسلام لا چکی ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹے 9-10 سال کی عمر کے حضرت انس کو بھی کلمہ پڑھا دیا ہے۔ لیکن آپ کے جو خامن تھے مالک نے کلمہ نہیں پڑھا، مالک کفر پہ پڑ گیا۔ بیوی نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک حجرے میں ماں حضرت انس سے کہتی ہے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس پڑھ رہے ہیں، دوسرے کمرے سے مالک دوڑتا ہوا آیا، لا تفسدی ولدی، میرے بیٹے کو خراب نہ کرو، کیوں اس کو کلمہ پڑھا رہی ہو؟ حضرت انس کے والدہ فرماتی ہیں میں کلمہ پڑھا کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، سنوار رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس میں بہت بڑا کردار میری ماں کا ہے۔ میں بچوں میں کھیلنے لگتا تو میری ماں کہتی انس وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں جو رسول کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ گلی میں نہ کھیلو، جاؤ جا کے اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں لوگ حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی حضور ہجرت فرما کے پہنچے نہیں مدینہ منورہ، تشریف لا رہے ہیں، لوگ راستے میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں 9-10 سال کی عمر میں ابھی میں نے حضور کا دیدار نہیں کیا، میرے دل میں محبت رسول کا بیج بویا
بویا ہے تو میری ماں نے بویا. میں گلی میں بچوں سے کھیلنے لگتا، میری ماں کہتی ہے ان بچوں سے نہ کھیلو، جاؤ اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ جہاں لوگ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں. یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کا دیدار عطا فرما. حضور تشریف لے آئے، اہل مدینہ تحفے لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. جس کے کھجوروں کے باغ ہیں، کھجوریں اتار کے ٹوکرے بھر کے لا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، یہ کھجوریں میری طرف سے تحفہ رکھیں. کسی نے جانور ذبح کیا ہے، بکرا ذبح کیا ہے، گوشت تیار کیا ہے، گوشت لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں، یہ میری طرف سے گوشت کا تحفہ قبول فرمائیں. حضرت انس کی والدہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آ گئی. یا رسول اللہ میں غریب عورت ہوں، کھجوروں کا باغ کوئی نہیں ورنہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آتی. میرے پاس جانور بھی کوئی نہیں کہ میں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت بنا کے لے آتی. خامد بھی چھوڑ گیا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ شام کی طرف ہجرت کر گیا ہے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی دولت ہے، میرا بیٹا. جن کے پاس کھجوروں کے باغ تھے، جن کے پاس جانور تھے، مختلف تحفے صحابہ لا رہے ہیں. یا رسول اللہ میرے اس 9-10 سال کے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. میرے آقا کریم نے حضرت انس کی طرف نگاہ فرمائی اور نگاہ فرماتے ہی حضور نے 4 دعائیں دی. کتنی دعائیں؟ 4. یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے، یا اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، اور انس جب آخرت میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول. حضرت انس فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں دنیا میں دیکھ چکا ہوں. عمر ہوئی ہے 103 سال اور بعض لوگ کے 123 سال لکھی. جو کم سے کم روایت ہے آپ کی عمر کی وہ 103 سال. آپ کے لیے دوسری دعا جو حضور نے فرمائی، یا اللہ انس کے مال میں برکت دے. حضرت انس فرماتے ہیں کھجوروں کا باغ تھا، 2 دفعہ سال میں وہ پھل دیتا اور ان کھجوروں سے خاص خوشبو آتی تھی. مال اتر رہا ہے باغ سے، اسی وقت ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا. مال میں اللہ نے برکت دی. اور تیسری دعا کیا تھی جی؟ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میں نے گنا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، میں نے اپنی اولاد کو گنا تو 100 کے قریب. بڑی آستہ سبحان اللہ. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ دعا جو حضرت انس کے لیے حضور نے فرمائی تھی اس کی خیرات عطا فرما. آج اس محفل میں جو کوئی اولاد کی طرف سے پریشان بیٹھا ہے، یا اللہ وہ دعائے رسول جو حضرت انس کے لیے حضور نے فرمائی اس کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں 100 کے قریب میں نے اپنی اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسے. اور فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں نے دنیا میں دیکھ لی ہے، اور چوتھی دعا کے بارے میں میرا یقین ہے وہ بھی آخرت میں قبول ہوگی. اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. ان کی عمر تھی 20 سال جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا. طبقات ابن سعد میں ہے حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام کو حضور کی یاد تڑپاتی. صحابہ کرام حضرت انس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے اے انس میں کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا تھا، تم حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کوئی حضور کی بات ہی سنا. کوئی صحابی کہتے ہیں میں دکان پہ چلا گیا، کوئی کہتے ہیں میں باہر تجارتی سفر پہ دوسرے شہر چلا گیا.
اے انس آپ خوش نصیب ہیں، مسلسل حضور کی خدمت میں رہے ہیں، کوئی حضور کی بات ہی سناؤ۔ طبقات ابن سعد میں ہے، مدینہ منورہ میں ذکر رسول کی محفلیں منعقد ہوتی، حضرت انس بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، صحابہ کو بھی رلا رہے ہیں۔ یہ حضور کے ذکر پہ شدت جذبات میں گریا، آنسو آ جانا محبت رسول میں۔ طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت انس جب حضور کا ذکر کرتے خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج اس ہستی کو اس میں ہم بیٹھے ہیں، انہیں یہ فیض خاص نصیب تھا۔ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے۔ طبقات ابن سعد میں ایک دن ایک صحابی نے پوچھا ہے، انس جب سے حضور کا وصال ہوا ہے کسی رات خواب میں حضور نے اپنا دیدار بھی کروایا؟ آپ تو حضور کے خادم تھے نا، تو کیا وصال کے بعد کسی رات حضور خواب میں آئے ہیں؟ اور سے پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت انس نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی۔ کیا پوچھتے ہو کہ کسی رات خواب میں حضور نے دیدار کروایا ہے یا نہیں؟ میری تو ہر رات زیارت رسول میں بسر ہو رہی ہے، مجھے تو ہر رات میرا محبوب اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ اس امت میں ایسے خوش نصیب بھی موجود رہے ہیں جنہیں ہر رات ہی حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک صاحب موطا، بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا، ان کے بارے میں بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک میں لکھا ہے۔ یہی بات ہلیۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام مالک سے آخری عمر میں کسی نے پوچھا، آپ نے بڑا ادب کیا ہے مدینہ منورہ کا، اس ادب کا کوئی صلہ بھی زندگی میں ملا ہے، کوئی برکت بھی ظاہر ہوئی ہے؟ حضرت مالک فرماتے، امام مالک واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول کے شہر کا ادب کرنے سے کیا ملا ہے؟ اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات محبوب اپنا دیدار کرواتا۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے جنہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ حضور کا دیدار معمولی نعمت ہے، جے تو مل پویں تو میں لکھ دیا، جے تو نہ ملے تو میں ککھ دیا، پر دل وچ اڑی کاں رکھ دیا، کبھی لے نمانی نثار میں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہو جائے میری اوقات ہی بدل جائے، جے تو مل پویں تو میں لکھ دیا، جے تو مل پویں تو میں لکھ دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو محبوب کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ یہ حضرت انس کی والدہ حضرت انس سے فرمایا کرتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دل میں دیدار رسول سے پہلے میرے دل میں محبت رسول کا بیج ڈالا ہے تو میری ماں نے ڈالا ہے، میری ماں نے محبت رسول سکھائی ہے۔ یہ میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنی اولادوں کو اپنے پاس بٹھا کے محبت رسول کی باتیں سنائیں، عشق رسول کی باتیں سنائیں۔ یہی صاحب عرس کا طریقہ تھا، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ محبت رسول کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت انس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مبلغ بنا کے بصرے بھیج دیا۔ آخری عمر آپ نے بصرے میں گزاری ہے۔ وصال سے پہلے آپ نے اپنے شاگرد حضرت ثابت بنانی کو بلایا۔ دو آپ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، ایک حضرت علامہ ابن سیرین، تعبیر الرؤیا کی کوئی کتاب اٹھائے تو حضرت علامہ ابن سیرین کے حوالے آپ کو ملیں گے کہ ابن سیرین کہتے ہیں اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو یہ تعبیروں کے جو امام ہیں ابن سیرین، یہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک کے۔ اسی طرح حضرت ثابت بنانی
بہت بڑی ہستی ہے۔ حضرت انس کا ذکر تو بعد میں کرتا ہوں۔ ثابت بنانی نے مصافحہ کیا نا حضرت انس سے تو ہاتھ چوما۔ حضرت انس نے فرمایا ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ انس کہتے ہیں میں نے جناب ثابت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، میں صحابی نہیں ہوں، تابعی ہوں، میں حضور کے دست مبارک کا لمس نہیں پا سکا، اور آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوتا رہا ہے، میں اس لیے آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم کے اصل میں حضور کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ سمجھ آئے بیعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں؟ ہم جب مشائخ کی بیعت کرتے ہیں تو اس ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو ہاتھوں کی نسبت سے حضور کے ہاتھ تک پہنچتا ہے۔ شجرہ طریقت پڑھا جاتا ہے آستانوں پہ تو وہ شجرہ کیا ہے؟ وہ ہاتھوں کی زنجیر ہی بیان کی جاتی ہے۔ جب ہم مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں یہ ہاتھوں کی ایک زنجیر بنتی ہے جو حضور کے ہاتھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی اپنے استادوں کا ہاتھ چومتے اور فرماتے آپ کا ہاتھ چوم کے میں حضور کا ہاتھ چوم رہا۔ آخری لمحے آ گئے حضرت انس کی زندگی کے، آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا، فرمایا ثابت میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، میرے پاس حضور کے کچھ تبرکات ہیں۔ تبرکات والا صندوق کھولا، حضور کا عصا مبارک، کہا لکڑی کے اس ڈنڈے کو، اس عصا مبارک کو دست رسول کا لمس حاصل ہے، جب مجھے غسل دے کے کفن پہناؤ یہ عصا مبارک کفن کے اندر رکھ دے۔ پھر منہ مبارک کی زیارت کروائی، کہا یہ حضور کے منہ مبارک ہے، میں نے اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب مجھے غسل دے کے کفن پہنا چکو یہ منہ مبارک میری آنکھوں کے اندر رکھ دے۔ پھر ایک شیشی نکالی، کفن پہنا کے لوگ عطر لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، مشک لگاتے ہیں، کوئی عطر لگاتا ہے۔ حضرت انس نے کہا ثابت یہ شیشی ہے، اس میں جو عطر ہے نا وہ میرے کفن پہ لگا تھا۔ تو ثابت پوچھتے ہیں اس میں کون سا عطر ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی آرام فرماتے بازو مبارک پہ پسینہ آیا ہے، میں نے وہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈال لیا، اس شیشی میں حضور کا پسینہ مبارک ہے۔ جب میرے آقا کریم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت انس کی عمر تھی 20 سال، اور جب ان کا اپنا وصال ہوا عمر ہے 103 سال، تو انہوں نے حضور کا پسینہ مبارک کتنے سال سنبھال کے رکھے؟ جی کم از کم 83 سال، چونکہ حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے پسینہ مبارک لیا تھا تو 83 سے کچھ زیادہ ہے۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں جب استادوں کو غسل دے کے کفن پہنا کے ہم نے وہ شیشی کھولی کہ حضور کا پسینہ مبارک لگائیں، 83 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، پر جو ہی شیشی کھولی ہے بصرہ شہر خوشبوؤں سے معطر، آج بھی پسینہ مبارک سے خوشبو آ رہی۔ اور حضرت جناب انس کا جنازہ اٹھایا گیا تو جن راہوں سے گزر رہے ہیں خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ حضرت انس صحابی رسول، خادم رسول، حافظ قرآن، مفسر قرآن، محدث حدیث، راوی حدیث، حاجی کعبہ، بڑی بات مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، بڑی عبادات آپ نے کی ہیں، لیکن یہ جو تبرکات شریفہ کو قبر میں رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، آپ نے بتا دیا مجھے اپنے
بخشش کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے غلام لیں گے۔ اب تک میں نے حضرت انس کا ذکر کیا، راوی کا ذکر کیا، اب آئیں وہ حدیث پاک جو زبان رسالت سے ادا ہوئی ہے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی سنا رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث متفق علیہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس میں یہ تین چیزیں پائی گئیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی آئے گی، اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی جس میں یہ تین چیزیں پائی گئی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول ہر شے سے زیادہ پیارا ہو۔ کون زیادہ پیارے ہوں؟ صرف اللہ یا اللہ اور اس کا رسول؟ حدیث میں اللہ اور اس کا رسول دونوں کا ذکر آیا۔ شارجہ میں گیا تو وہاں بڑی محل نما خوبصورت مسجد تھی، لیکن محراب پہ اتنا ہی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک عرب شیخ سے پوچھا یہاں کئی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں پورا کلمہ نہیں لکھا ہوا، صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو عرب شیخ کہنے لگا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، یہاں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر نہ کرو۔ وہ اپنی آیتیں پڑھ کے اپنے دلائل دینے لگا۔ تو میں نے کہا شیخ ابھی ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ کہنے لگا پڑھی ہے۔ میں نے کہا تشہد میں کیا پڑھا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ وہ کہہ رہا تھا محراب پہ اتنا ہی کافی ہے لا الہ الا اللہ۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ میں نے کہا ہم آئے نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے، قیام کیا اللہ کا ذکر، رکوع کیے، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب آئے قعدہ میں پڑھنے لگے تشہد، اللہ ہمیں قعدے میں بٹھا کے اپنے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے۔ حضور کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا نہ سمجھنا، جالتوں کا جالتوں ذکر کا ذکر ہی۔ اللہ کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جو آپ کا ذکر کر رہا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں نا اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ رسول کی محبت سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بڑے شدید ہیں۔ کس چیز میں شدید ہیں؟ حبا، محبت میں شدید ہیں۔ کس کی محبت میں؟ للہ، اللہ کی محبت میں۔ اور کون اللہ کی محبت میں شدید ہیں؟ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ جتنی محبت حضور کی دل میں ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ حضور کی محبت سے ایمان ملے گا، ایمان سے اللہ کی محبت نصیب ہوگا۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، میں یطع رسول فقط اطاع اللہ۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضور جسے بلائیں اسے خدا بلا رہا ہے، آذان من اللہ ورسولہ۔ حضور جسے آزاد کریں اسے اللہ آزاد کر رہا ہے، براۃ من اللہ ورسولہ۔ الحمد سے والناس تک اس موضوع پر پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہ آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا
نے خدا کو پا لیا۔ حضور کو چھوڑ کے خدا کو تلاش کرتے رہو، خدا کا پتہ نہیں ملے گا۔ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، ڈھونڈے بغیر خدا مل جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے انہیں مانا انہیں جانا۔ تیسری بار وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو شروع میں نے پڑھی، تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ عارف کھڑی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قدر موتی دا ایک ہی جانن مٹیاں دے وپاری، قدر موتی دا ایک ہی جانن مٹیاں دے وپاری، قدر نبی دا ایک ہی جانن عقل جنہ دی ماری۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے۔ صرف محبت نہیں، سب سے بڑھ کے محبت۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت یہ جائز ہے، یہ ناجائز محبتیں نہیں۔ اولاد سے محبت کریں اجر ملے گا، میاں بیوی کی محبت جائز ہے، والدین کی محبت جائز ہے، اجر والی محبت ہے، استادوں کی محبت، مرشدوں کی محبت، یہ سب جائز محبتیں ہیں۔ سب جو ہیں ان سے برکت ملتی ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کے جو محبت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ مرشد وہی ہے جو حضور کے دروازے تک پہنچائے، استاد وہی ہے جو حضور کے دروازے تک پہنچائے، عالم وہی ہے جو حضور کے دروازے تک پہنچائے۔ کتنا بڑا شخص ہو، اگر حضور سے بے وفائی کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام احمد قادیانی نے 82-84 کتابیں لکھی ہیں، پھر کچھ منظوم بھی ہیں، کچھ اشتہارات بھی ہیں، 98-99 کتابیں بڑی اس نے لکھی ہیں، پر ہے صرف کاذب نہیں، قذاب، خود دوزخی اور لاکھوں کو دوزخ میں لے گیا۔ تو دیکھا یہ جائے گا، علم کا معنی ہے جاننا، جس نے حضور کو نہیں جانا اس نے کیا جانا ہے۔ علم کا معنی ہے حقیقت کو جاننا، اور جس نے یہی نہیں جانا کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، محبت کی بات سنا رہا ہوں، اور سب سے ہر شے سے بڑھ کے، تاکہ جان سے بڑھ کے محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرو۔ 1954 کی بات ہے، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصور میں عقیدہ ختم نبوت پہ تقریر کر کے نا مرزائیوں کے خلاف تو آ رہے ہیں لاہور، راستے میں پولیس نے گرفتار کیا، جیل میں لے گئے۔ جج نے کہا کچھ دنوں بعد عدالت میں پیش کیے گئے، جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جج صاحب معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا معافی نامے میں لکھ دو آئندہ میں اس موضوع پر تقریر نہیں کروں گا، آئندہ میں مرزائیوں کے بارے میں یہ کفر والا عقیدہ بیان نہیں کروں گا کہ یہ کافر ہے۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے مجاہد ملت کہکا لگایا، اور کہکا لگا کے فرمانے لگے جج صاحب آپ مجھے رہا کریں، میں باہر نکل کے پہلا کام یہ کروں گا، میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا، دنیا کو بتاؤں گا ہمارے آقا کریم صرف نبی بن کے نہیں آئے، حضور تاجدار ختم نبوت بن کے اب حضور کی آمد کے بعد قیامت کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نبوت کی ساری ضرورتیں وجود مصطفیٰ نے پوری کر دی۔ جب آپ نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا جج صاحب آپ مجھے رہا کریں، میں باہر نکل
गर्दन में फंदा डाल के लटका दूंगा। You will be hanged by neck। अंग्रेजी बाबा जी को भी आती थी। उन्होंने फरमाया is that all? Is that all? जज ने कहा मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने फरमाया बस इतनी सारी सजा है, बस इतनी सारी सजा। जज साहब तुम्हें पता ही नहीं हम अपने आका से मोहब्बत कितनी करते हैं। मेरा ताल्लुक उस जमात से है जिसके इमाम ने लिखा है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं दीन भरा, करो क्या करो जहां नहीं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने कहा जज साहब ये तो एक जान है, अगर मेरे पास 1 लाख जिंदगियां हो मैं एक एक करके सारी हजूर के नाज़ैन पे कुर्बान कर जब अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत का इजहार किया, जज गुस्से में था सजाए मौत लिख दी। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को कटहरे से निकाला गया, हाथों में हथकड़ियाँ, सजाए मौत के आर्डर ले गए। 1 हफ्ता जेल में रहे थे। उसी जज ने फिर आज़ादी के आर्डर भी जारी, बाहर इस कदर एहतजाज हुआ था, आज़ादी के आर्डर जारी हो गए। कुछ अरसे बाद आप गए मदीना मुनव्वरा, होटल से निकल रहे हैं हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी के लिए। मुजाहिदे मिल्लत को तो देखा होगा, बुजुर्गों ने यकीनन, उलमा ने देखा होगा, नौजवानों ने नहीं। नेट पे उनकी तस्वीरें मौजूद है। ऊंचा लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद चेहरा था, पगड़ी बांधते थे तो तुर्रा भी ज़रा ऊंचा रखते थे। तो मदीना मुनव्वरा में होटल से निकल रहे हैं, पगड़ी बांधी है, तुर्रा ऊंचा है। एक दूसरी जमात के मौलवी साहब वो भी वहाँ लाउंज में बैठे हुए थे, वो उठ के आए। उन्होंने आके कहा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, पाकिस्तान में तो ऊंची पगड़ी बांधते हो, यहाँ हजूर के रोज़े पे जा रहे हो, यहाँ तो पगड़ी नीची कर लो, तुर्रा झुका लो। वो दूसरी जमात के मौलवी साहब थे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने कहा समीउल्लाह चल मेरे साथ हजूर के रोज़े पे। मैं यही तो हजूर की बारगाह में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, या रसूलल्लाह देखें आपके करम से अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की पगड़ी का तुर्रा कायम है, झुका नहीं। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो यह है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो यह है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। और फिर कहा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो, समीउल्लाह देखना वो अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जिसका सर दुनिया के बादशाहों के आगे नहीं झुकता, आज ये पगड़ी झुकेगी तो हुजूर की जालियों के सामने। हम उन बुजुर्गों की रूहानी अमानतों के वारिस। इकबाल कहते हैं फ़क्र ज़ौक़ो शौक़ो तस्लीमो रज़ा, माँ अमीनेन की मताए मुस्तफ़ा। मैं अपनी गुफ्तगू को इस पैगाम पर ही समेट रहा हूँ। हज़रत क़िबला हाजी साहब ने काबिल रश्क खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। मेरी हरमैन शरीफैन में भी हाजी साहब से मुलाकात होती रही है, बल्कि जब सफ़र पे जा रहे थे तो लाहौर एयरपोर्ट भी आपसे मुलाकात हो गई। तो मैं हैरान हुआ कि जो शादी वाल की मस्जिद को सजाते हैं ना, अल्लाह ने ऐसा उन्हें कबूल किया है कि वो चंद एक तोहफे मस्जिद नबवी के लिए लेके जा रहे थे। और वहाँ एक अरब शहर से उनकी बात हुई थी, उसने कहा फलां फलां चीज़ ले आए, मैं मस्जिद नबवी में इन्हें रखवा दूँगा। कैसी कबूलियत वाली हस्ती।
ان کا درد و سوز، ان کا ادب، ان کا اخلاص کیسا قبول تھا اس بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درد و سوز کا صدقہ آج ہمارے اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ پانڈا بھرنا، شام گئی دل شام محمد کر جاندی دے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔